सरकारी हस्पतालों की हदूद में हर किस्म के निजी मेडिकल स्टोर फौरी बंद करने का हुक्म। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक सरकारी हस्पतालों में तमाम निजी मेडिकल स्टोर्स 2009 के मरासले की खिलाफ वर्जी है। आला हुकाम ने इस खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस लिया। मुतल्लिका हुकाम को 1 अक्टूबर तक महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत। नर्सिंग के तलबा खबरदार होशियार, 38 जाली नर्सिंग इदारों का इंकिशाफ। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ने जाली नर्सिंग इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में इस्लामाबाद के 5, पंजाब के 25, सिंध के 6 और खैबर पख्तूनख्वा के 2 इदारे शामिल हैं। तर्जुमान PNC के मुताबिक तलबा किसी भी नर्सिंग कॉलेज में दाखिले से पहले वेबसाइट से मालूमात लें, इंस्टीट्यूट या कॉलेज की PNC में रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। स्मोक की आमद से कबल बड़ा फैसला, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 1 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला बंद। रेत और मट्टी से लदी ट्रोलियों को भी खबरदार कर दिया गया। CTO डॉक्टर अतहर वहीद ने फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की दावत दे दी। शहरियों से धुआं छोड़ती गाड़ियों के बरवक्त मरम्मत कराने की अपील। लाहौर में आलूदगी बढ़ गई, स्मोक के रोग की फिर वापसी। स्मोक की आमद के साथ ही नाक, कान, गला और आंखों के अमराज बढ़ गए। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब को मिलावट से पाक करने का मिशन। DG फूड अथॉरिटी का जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 57,000 लीटर से ज़ायद दूध की चेकिंग। 7,180 लीटर मिलावटी दूध ज़ाया कर दिया गया। 3 सप्लायर्स गिरफ्तार, 3 टैंकर जब्त। डेयरी कलेक्शन सेंटर बंद कर दिया गया। मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर्स एसोसिएशन का 10 रोज का अल्टीमेटम। वज़ीर-ए-आला पंजाब से फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालिबा। चेयरमैन मिल्क सेलर एंड सप्लायर्स एसोसिएशन चौधरी फयाज का कहना था, पंजाब फूड अथॉरिटी की दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां बिला जवाज हैं। चेकिंग के नाम पर लाखों लीटर दूध ज़ाया कर दिया जाता है। 5 साल पहले मिल्क सेलर एसोसिएशन की तजवीज़ पे ही ये जो फूड लैब थी लाहौर के एंट्री पॉइंट पे लगाई गई थी कि लाहौर के अंदर जितना भी दूध आए वो PFA की लैब से चेक होके आए। लेकिन फिर 1 महीने के अंदर अंदर क्या हो गया कि जो सारा दूध था वो अडल्ट्रेट हो गया, वो जली दूध हो गया, वो मिलावट वाला हो गया। क्या पिछले 5 साल में, मेरा आप सब लोगों के सामने मैं सवाल बड़ी ज़ोर से रख रहा हूँ, क्या पिछले 5 साल में मिलावट की इजाज़त थी? 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न फाइनल करनी ज़रा मुश्किल है। सैलाब की वजह से और मुल्की हालात की वजह से टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मैं वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब से और राशिद लंगड़ियाल साहब से जो चेयरमैन FBR हैं, अपील करता हूँ सर 31 अक्टूबर तक हमें वक्त दिया जाए ताकि सब लोग आसानी से टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र इरशाद का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा। कहा कि सैलाब की वजह से कारोबारी बरादरी टैक्स रिटर्न बर वक्त जमा नहीं करवा सकती। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हफ्ते के पहले रोज़ सोना 5,000 रुपये महंगा। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 4,02,000 रुपये हो गई। बानी PTI ने पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्छर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान बच्छर को पूरी PTI की ताईद हासिल है।
ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی ذریعے صدر اجلاس سیلابی سروے کے دوران شکایات کے ازالے کا جائزہ لیا۔ ریلیف کمشنر نے کہا کہ آخری متاثرہ شہر کے اندراج تک سروے جاری رہے گا۔ زرعی اراضی کے نقصانات کا تخمینہ کنال یونٹ کے حساب سے لگایا جائے گا۔ تھیم پارک میں نکاسیاب آپریشن، ضلع انتظامیہ اور واسا 24 گھنٹے متحرک۔ تھیم پارک کے بیشتر بلاک سے سیلاب کا پانی نکال دیا گیا، باقی رہ جانے والے 2 بلاک سے نکاسیاب کا عمل تیز۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا تھیم پارک کا دورہ کیا گیا، نکاسیاب آپریشن کا جائزہ لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا غیر مصدقہ سمز کے اجراء پر اظہار برہمی۔ فاضل جج نے استفسار کیا کہ غیر مصدقہ سمیں جاری کیسے ہو جاتی ہیں۔ سمز اکاؤنٹ کے نام پر لوگوں سے تاوان لیا جا رہا ہے، جعلی سموں پر کیش ایپس چل رہی ہیں، یہ تو موبائل سروس پرووائیڈر کی غفلت ہے، کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ چیئرمین پی ٹی اے کو بلانا پڑا تو بلایا جائے گا، یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے، عدالت اسے دیکھے گی۔ ای گورننس کے فروغ کے لیے اہم اقدام، کاروبار کے این او سی کو آسان بنانے کے لیے ای بیس پورٹل کا آغاز۔ 30 کاروباروں کے لیے آن لائن اپلائی کیا جا سکے گا، تصدیق اور منظوری کا تمام عمل ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے مکمل ہوگا، کسی بھی مرحلے پر فزیکل فائل یا پیپر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بارہ سال سے پونچھ ہاؤس کی واجب الادا رقم کا معاملہ پکڑ میں آ گیا۔ وفاقی وزارت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے وزارت امور جموں کشمیر کو پنجاب حکومت سے 7 ارب 91 کروڑ روپے کی وصولی کے لیے ہدایات دے دی۔ 74 کنال اراضی کی رقم تاحال نہ ملی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی 2012 کی ہدایات بھی بے عمل رہ گئی۔ محکمہ جنگلات کے 7 منصوبوں کی منظوری مؤخر کر دی گئی۔ لال سوہانرا نیشنل پارک سالٹ رینج میں ایکو ٹورزم سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ شامل۔ کمیونٹی کے ذریعے جنگلی حیات کے تحفظ کا منصوبہ منظور نہ ہو سکا۔ 24 گھنٹے فعال رہنے والے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے قیام کا منصوبہ زیر التوا۔ باغوں کے شہر کو پھولوں سے سجانے کا منصوبہ، شاہراہوں پر مری گولڈ اور جعفری کے پھولوں کی پنیری لگانے کا عمل تیز۔ ڈی جی پی ایچ اے منصور کے مطابق زرد، مالٹا اور گولڈن رنگ کے پھول شاہراہوں کی زینت بنیں گے۔ پاکستان پوسٹ کے 4000 ملازمین کی نوکری کو خطرہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ماضی میں بھرتی ملازمین کے خلاف انکوائری کا حکم۔ 4000 اہلکاروں کی بھرتی کے خلاف قانون ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا سے ہنگری کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور سیاحت کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ ہنگری کے وفد میں غلام دستگیر بھی شامل ہیں۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ پنجاب اقلیتوں کے تحفظ اور جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب میں تقرر تبادلے، محمد عثمان چودھری کو ڈائریکٹر لاہور ڈویژن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ شاہ بہرام ڈپٹی ڈائریکٹر بہاولپور لگا دیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ بہاولپور عدنان بدر کا تبادلہ راولپنڈی کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی غلام عباس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے 54,000 اساتذہ نے تبادلوں کے لیے درخواستیں جمع کرا دیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 2266 اساتذہ نے درخواستیں دیں۔ ترقی پانے والے 642 اور پوسٹنگ کے منتظر 587 اساتذہ بھی آن لائن میں آئے۔ اوپن میرٹ پر تبادلوں کے لیے 51,500 سے زیادہ درخواستیں جمع ہوئیں۔ سکروٹنی کا عمل 4 اکتوبر تک مکمل ہوگا۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی ضمانت کی درخواست پر پیش رفت۔ عدالت نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے 2 اکتوبر کو ریکارڈ طلب کر لیا۔ تفتیشی آفیسر کو تفتیش جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر ساجدہ احمد نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ امیر بلاج قتل کیس میں ملزم گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔
سیشن کورٹ نے 8 اکتوبر تک عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع کی۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نجف حیدر نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ سیشن کورٹ نے منشیات فروش کو بڑی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد بلال نے 6 کلو منشیات برآمدگی کے مقدمے میں ملزم متی اللہ کو 14 سال کی سزا سنائی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ 2024 میں درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے کرائم کنٹرول کرنے کے دعوے عوام کو مطمئن نہ کر سکے، شکایات کے ڈھیر لگ گئے۔ 9 مہینوں میں آئی جی کمپلینٹ سیل کو 1,14,000 شکایات موصول ہوئیں۔ لاہور پولیس نے شکایات میں اول پوزیشن حاصل کر لی۔ 19,000 شہریوں نے لاہور پولیس کے خلاف درخواست دے دی۔ پولیس کی کھلی کچہریوں میں شہریوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی کھلی کچہری، 46 شہریوں کی شکایات پر فوری احکامات جاری۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے متعلقہ افسران کو کارروائی کے لیے 7 روز کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا کہ دفتر آنے والے ہر سائل کی شکایت کو سنا جائے۔ لاہور کیمپ جیل میں قیدیوں کے لیے پہلے اوپن ایئر جم کا آغاز۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر اور سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک نے افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ اوپن ایئر جم میں روزانہ سینکڑوں قیدی ٹریننگ کر سکیں گے۔ قیدیوں کے فیڈ بیک کے بعد صوبہ بھر کی جیلوں میں جم بنائے جائیں گے۔ چیئرمین پی پی ایس سی کا ممبرز کے ہمراہ مختلف امتحانی مراکز کا سرپرائز دورہ کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز نے امتحانات کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور تحریر امتحانات میں تقریباً 60,000 امیدواروں نے حصہ لیا۔ یو ای ٹی لاہور میں سیوریج لائن اور اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم کی تبدیلی کا منصوبہ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ منصوبہ ایچ ای سی کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر 12 کروڑ 77 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے ٹیم کا آپریشن، مزید 108 املاک مسمار کر دی گئی۔ معاشرتی رویوں اور قدرتی خوبصورتی کی عکاس، ہر فن پارہ لاجواب، طلبہ کی مہارت بے مثال، افضل آرٹ گیلری اور مجلس ترقی ادب کے اشتراک سے سجی ادبی اور ثقافتی نمائش۔ طلبہ نے 50 سے زائد پینٹنگز کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ کہا کہ حکومت پلیٹ فارم مہیا کرے تو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے۔